وجہ یہی ہے کہ ہم نے عدم برداشت اور شہد کی ختم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ہم نے کتابوں سے منہ پھیر لیا ہے، اور صوفیزم کا جو پرچار ہے اس کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہے. ہم نے صوفی اور اولیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں ہم اپنی نوجوان نسل کو وہ نہیں پہنچا رہے ہیں. اس کے میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہماری نوجوان نسل بلکہ ہم اس کے خود ذمہ دار ہیں کہ ہمیں چاہیے ایسے پروگرام ترتیب دینا چاہیے. اور جتنے بھی صوفی گزرے ہیں جن کی بدولت یہ ہمارے پنجاب اور پاکستان میں دین اسلام پھیلا، ان کی جو تاریخی سے نوجوان نسل کو آگاہ کریں. لیکن ہم نے کیا کر کے ہم سوشل میڈیا کو ترجیح دے رہے ہیں اور ہم کتابوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. سورۃ یاسین میں ایک آیت تھی، اس کو مجھے پڑھنے کا موقع ملا تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ جب آپ اس دنیا سے جائیں گے ہمیں مولوی نے یہی سکھایا کہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیا لے کے آئے ہیں، اور ساتھ ایک سوال اور بھی ہوگا کہ آپ کیا چھوڑ کے آئے ہیں. چھوڑنے سے مراد آپ کی دولت جائیداد یا بنگلے نہیں ہیں کہ آپ نے صدقہ جاریہ کے وہ کون سے کام کیے کہ جو جانے کے بعد آپ کو جو ہے وہ آپ کے لیے وہ آپ کا نام زندہ رکھے سے کام کرتے چاہیں. جہاں میں نے سرچ کی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ علم کا پھیلانا بہترین صدقہ جاریہ ہے، اور کسی بے عمل کو با عمل کرنا اس سے بہتر عمل کوئی نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم تماشائی بن کے بیٹھے ہیں. اگر کوئی بے راہ روی کا شکار ہو رہا ہے تو ہم اس کو مزید جو ہے وہ تقویت دیتے ہیں کہ یہ ہماری نسل بگڑ رہی ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں ہر صورت میں اپنے گھر میں جہاں ہم اتنے قیمتی فانوس قیمتی پتھر کے شو پیس رکھے ہوئے ہیں وہاں کتابیں رکھیں. اب ہمارا لائف سٹائل کیا ہو گیا کہ ہم پتھروں میں رہ کے ہمارے دل پتھر ہو گئے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہے. لیکن آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے تو بہت وزٹ کی ہوں گے کہ وہاں اگر آپ کا کوئی ویٹنگ ایریا بھی ہے تو وہاں بھی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. اگر آپ اسٹیشن پہ جا رہے ہیں تو آپ ٹرین کے انتظار میں تو وہاں بھی کتاب پڑھی ہے. جہاں جس کالونی اور سوسائٹی میں رہ رہے ہیں تو وہاں انہوں نے رستوں کے اوپر باکس بنا کے کتابیں رکھی ہوئی ہیں. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ہمیں معاشرے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے نوجوان نسل کو کتاب کی طرف لے کے جانا چاہیے. کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی جو تعلیمات سیرت النبی کبھی ہمیں پڑھنے کا موقع ملا یا اپنے گھروں میں ہم نے رکھی ہوئی ہے. ہم اتنے مہنگے مہنگے تحفے لا کے گھر میں رکھتے ہیں، تو آپ کے گھر میں آنے والا مہمان جب کتاب پڑھی ہوگی تو کچھ نہ کچھ تو اس کو دیکھے گا، کچھ نہ کچھ تو اس کے پلے پڑے گا. اب ہمارا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم مہنگے سے مہنگے ریسٹورنٹ میں اپنی فیملی کو لے جاتے ہیں، بچوں کو لے جاتے ہیں، پیزا ہٹ پہ لے جاتے ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ میں اپنے بچوں کو لے کے کسی کتاب سینٹر یا بک سینٹر پہ لے کے جاؤں اور بچوں کو یہ کروں کہ جیسے آپ کھانے کا مینیو ان کو پیش کرتے کہ اپنی مرضی کا کھانا کھاؤ، اسی طرح اگر ہم کہیں کہ اپنی مرضی کی کتاب اٹھائیں اور جو بچہ وہ اپنی چاہ سے کتاب اٹھائے گا وہ اس کو پڑھے گا بھی. اور کتاب جو بھی کتاب ہے جس موضوع پہ بھی ہے وہ انسان کو کچھ نہ کچھ دیتی ہے. اور یہ جو ہماری عادت ہے کہ کتابوں سے دوری کی، میں اپنے ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ جو بھی ہمارے ادیب لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ یہ لکھنا نہ چھوڑیں. ابھی میری گورنر صاحب سے جو بات ہو رہی تھی تو میں نے گورنر صاحب کو یہی کہا کہ حکومتی لیول پہ سرپرستی ہونی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جتنے بھی لکھنے والے لوگ ہیں وہ قلمی خودکشی پہ مجبور ہو گئے ہیں. تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ میں نے پہلی دفعہ یہ اصطلاح سنی کہ قلمی خودکشی کیا ہوتی ہے. قلمی خودکشی سے مراد یہ ہے کہ میں نے اتنی محنت کی، میں نے اتنا لکھا، میں نے اپنی لائف کا جو ہے کتنا حصہ اس کتابوں کو میں نے دیا، کیا پیش درائی. جب کوئی نہیں ملتی تو پھر کیا کہتا ہے کہ انسان اپنا قلم توڑ دیتا ہے کہ آج کے بعد میں یار نہیں لکھوں. اس کو قلمی خودکشی کہتے ہیں. تو میری آپ کے چینل سے وفاد سے حکومت وقت سے یہ گزارش ہے کہ وہ نوجوان خاص طور پہ جو ادیب اور شاعر ہیں اور جو ہمارے سینئر، ان کا ایک کمبائن آرگنائزیشن ہونی چاہیے اور اس کو حکومتی لیول پہ سپورٹ ہونی چاہیے تاکہ علم و ادب جو ہے وہ فروغ پائے. کیونکہ ہمارا دین بھی ہمیں اسی چیز کی طرف لے کے جاتا ہے کہ جب تک ہم میں ادب نہیں آئے گا ہم دین کی طرف کبھی بھی نہیں جائیں گے. دین کے لیے بھی ادب کا ہونا ضروری ہے.